کیا ہمارے جلسوں کا مقصد صرف یہی رہ گیا ہے کہ عوام سے ایسے بیجا سوالات پوچھے جائیں؟ اپنا ہاتھ کاٹ کر مولوی کے قدموں میں رکھ دیں اور آپ کہتے پھریں کہ عاشق ہو تو ایسا۔ کون چاہتا ہے کہ جلسہ ختم ہو جائے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ اور کاٹنے کے بعد ایک تشتری میں رکھ کر کے اس ہاتھ کو خطیب کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ لیجیے۔ اور ہاں دوستوں، ایک بڑی خبر، گڈ نیوز ہے کہ ہم لوگ مناظرے کی شکل میں ہم لوگوں کی ایک ویڈیو عنقریب بہت جلد اس ماہ رضا میں آنے والی ہے۔ یہ مسئلہ تو یہ کہ بھائی کہ جس شب بیداری سے اگر یقین ہو جائے کہ فجر کی نماز غائب ہو جائے گی تو ایسی شب بیداری حرام ہے۔ کہ کون ہے جو محمد کو نہیں مانتا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ تمامی احباب کو شاد و آباد رکھے۔ یہ المیہ ہے، فقط ایک واقعہ نہیں۔ جی ہاں دوستوں، ایک بہت ہی دل آمیز گفتگو اور حقیقت پر مبنی ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں، ہمارے جلسوں کا حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہمارے جلسوں کے بگڑتے حالات سے آپ واقف ہیں، باخبر ہر انسان باخبر ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ تحریر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک اشکر رضا مصباحی صاحب نے ایک تحریر پوسٹ کی اپنے فیس بک وال سے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ دوستوں، جلسوں کے بگڑتے حالات میں اس میں سب کچھ حد تک بہت سارے نقبہ بھی ذمہ دار ہیں، اور بہت سارے خطبہ بھی ذمہ دار ہیں، اور کچھ شعراء بھی ذمہ دار ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ بالخصوص ہمارے نقبہ حضرات کچھ نئی چیزوں کو پبلک کے سامنے لاتے ہیں، نئے جملے، نئے نعروں کی چکر میں کبھی کبھی اس کا نتیجہ بھی بڑا دردناک نکلتا ہے۔ جی ہاں دوستو، جیسے کہ فار ایگزامپل عام طور پر جو بولے جاتے ہیں، خاص کر ہمارے نقبہ حضرات کی طرف سے، کون ہے جو حضرت کی تقریر نہیں سننا چاہتا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کون ہے جو حضرت کی نعت نہیں سننا چاہتا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہے کون چاہتا ہے کہ جلسہ ختم ہو جائے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ جس کا ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ اب جملے دیکھیں، جس کے ماں نے دودھ پلایا ہے، ڈبے کا دودھ جو نہ پیا ہو وہ ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ مطلب آپ ذرا سوچیں کیا ہے، یعنی ہاتھ کی سلامتی کے اظہار کے لیے یا ماں کے دودھ سے پرورش ہونے کے اظہار کے لیے ہر محفل میں ان خالی الذہن لوگوں کے معیار پہ آدمی اترنا ضروری ہو۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارے جلسوں کا۔ تو دوستوں، اور انہی جیسے نقبہ کی وجہ سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، مذاق کو صحیح سمجھ کر کے کئی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور پھر تمام مجمع اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ جی ہاں، یہ حال ہے ہمارے جلسوں کا۔ ہمارے محفل میں بہت ساری چیزیں مذاق بن کر کے رہ گئی۔ ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے، اور ایسا ہی ہوا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، اور اس جلسے میں ایک 15 سالہ نوجوان شامل ہوتا ہے، اور جو خطیب تقریر کر رہے تھے اس خطیب نے ایک نعرہ لگوایا کہ کون ہے جو محمد کو نہیں مانتا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ۔ اسی میں وہ 15 سالہ نوجوان، شاید کہ وہ اس نعرے کو سمجھ نہیں پایا اور نہ سمجھی کی بنا پر اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ جو ہی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس پر فوراً الزام لگتا ہے گستاخ رسول کا۔ بالکل۔ اور جب الزام لگا کہ یہ 15 سالہ نوجوان جو محفل میں کھڑا اپنا ہاتھ اٹھایا، یہ گستاخ رسول ہے، نبی کا گستاخ ہے، اور اس جملے کو، اس الزام کو وہ بندہ برداشت نہ کر پایا۔ جب برداشت نہیں ہوا، وہ بندہ مجلس سے اٹھ کر کے گھر جاتا ہے۔ گھر جانے کے بعد اپنے ہی ہاتھ سے، چھری سے اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے جو ہاتھ کو نادانی کے طور پر اٹھایا تھا۔ اللہ۔ اور کاٹنے کے بعد ایک تشتری میں رکھ کر کے اس ہاتھ کو خطیب کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ لیجیے ہاتھ۔ اللہ۔ اور یہ دین کی صحیح تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ زخم صرف اس بچے کا نہیں ہے بلکہ ہمارے پورے سماج کا یہ زخم ہے۔ کیا نقبہ، شعراء و خطبہ کا یہی مقام ہے؟ چند لوگ، سب لوگ اس پر نہیں ہیں۔ ہاں، سب کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ۔
کیا ہمارے جلسوں کا مقصد صرف یہی رہ گیا ہے کہ عوام سے ایسے بیجا سوالات پوچھے جائیں؟ کیا خطبہ، شعراء، نقبہ اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ عوام کے جذبات کو اتنا چھیڑے کہ وہ خود کو نقصان پہنچا دے؟ اور جب نقیب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح بیجا نعرہ کیوں لگائے، بیجا الفاظ کیوں استعمال کیے، تو وہ نقیب کا جواب آتا ہے کہ جو ہم عوام کی بیداری چیک کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جلسہ ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ جب عوام سو رہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو پھر ایسے وقت میں کون حصہ قبول کرے گا؟ آپ کی تقریر کو کون سمجھے گا؟ کیا آپ کا جلسہ دن میں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا آپ دن میں تقریر و خطاب نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اگر آپ دن میں تقریر و خطاب کریں، آپ جلسہ کریں تو عوام شامل نہیں ہوگی؟ ایک استاذ زمن نے کہا تھا یہ بڑا احمقانہ طریقہ ہے کہ رات کے 1 بجے کے بعد تبلیغ کی جائے جبکہ وہ سونے کا وقت۔ حالانکہ مسئلہ تو یہ کہ بھائی کہ جس شب بیداری سے اگر یقین ہو جائے کہ فجر کی نماز غائب ہو جائے گی تو ایسی شب بیداری حرام ہے، بے شک بے شک۔ سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں سوچ بدلیے، وقت بدلیے، فالتو سوالات، بے مقصد نعرے اور سستی شہرت کے لیے عوامی جذبات سے کھیلنا بند کیا جائے۔ ایسے نام نہاد خطباء، شعراء اور نقباء کو روکیے جو دین کو اسٹیج شو بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسٹیج ان جیسے مجرا کرنے والوں لوگوں نے بنایا۔ ارے یہ اسٹیج تو ممبر نور ہے بھائی، جسے آج لوگوں نے اسٹیج بنا رکھا ہے۔ یہ ممبر نور ہے جہاں سے واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، جہاں سے اسلام کی تعلیمات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جہاں سے قال اللہ اور قال رسول کا درس دیا جاتا ہے۔ محفل میلاد کو اصلاح اور علم اور سیرت کی روشنی سے آراستہ کیجیے۔ ایسے اہل علم کو ممبر پر بٹھائیے جو عقل و ادب اور حکمت کے ساتھ بات کریں، یعنی جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی اے لوگو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ ایسے خطبہ اور شعراء کا انتخاب کیجیے، عوام کو بھی بچائیے اور خود کو بھی بچائیے، لوگوں کو دین کے پیغام سے آشنا کرائیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل پھر کوئی نوجوان محض جذبات میں آ کر اپنا ہاتھ کاٹ کر مولوی کے قدموں میں رکھ دے اور آپ کہتے پھریں کہ عاشق ہو تو ایسا عاشق ہو، استغفر جبکہ اللہ۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ یہ عاشق کے رسول نے جو ہے جو ہاتھ جو کاٹا، یہ غلطی سے انکار میں اٹھنے والا ہاتھ کاٹ دیا، جیسے کہ آپ نے سنا۔ محفل نعت میں خطیب قاری بشیر نے کہا کہ جو نبی کو نہیں مانتا ہاتھ کھڑا کرے۔ 15 سالہ نوجوان انور علی کا ہاتھ غلطی سے کھڑا ہو گیا، جس پر مولوی نے اسے گستاخ کہا تو نوجوان گھر گیا اور اسے اپنا ہاتھ کاٹ کر پیش کر دیا، رکھ کر ایک تشتری میں رکھ کر کہنے لگا کہ خطیب کو کہ سرکار مدینہ کی شان میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں، اس لیے ہاتھ جسم سے الگ کر دیا انور علی نے۔ لیکن یہ ایک غلط نعرے کا نتیجہ تھا۔ اور ہاں دوستوں، ایک بڑی خبر، گڈ نیوز ہے۔ مناظرے کی شکل میں ہم لوگوں کی ایک ویڈیو عنقریب بہت جلد اس ماہ رضا میں آنے والی ہے۔ جی ہاں، جو وہابڑوں کے اعتراضات رہتے ہیں وہابڑوں کے کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، کیا ان کی خدمات ہیں، انہوں نے صرف شرک و بدعت کو پروموٹ کیا، ان ساری باتوں کا ازالہ انشاءاللہ ایک ویڈیو کی شکل میں بہت جلد آنے والی ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔